السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت و اہمیت۔ ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے شروع کے 10 ایام بڑی فضیلت و اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مہینے کے شروع کے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہ اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے شروع کی 10 راتیں ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں 10 راتوں میں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، جس سے اس مہینے کے شروع کی 10 دن کی اہمیت و فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور احادیث مبارکہ میں ان دنوں کے عبادتوں کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ چند احادیث کریمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان دنوں کی یعنی ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور ان دنوں میں سے یعنی ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزے یعنی پورے سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کا قیام یعنی ذوالحجہ کے شروع کے 10 راتوں میں سے ایک رات کی عبادت شب قدر کی رات کے برابر ہے۔ مزید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ایام میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے تب بھی، یعنی ان دنوں کے علاوہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں تب بھی اس کے مقابلے میں ان دنوں کی عبادت اللہ کے یہاں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تب بھی ان دنوں کی عبادتیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال دونوں چیزیں لے کر جہاد میں نکلا اور ان میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ آیا ہو، یعنی ان 10 دنوں کے علاوہ میں کوئی شخص دوسرے ایام میں جان مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلا اور شہید ہو کر واپس آیا، تو ان کا یہ عمل ان 10 دنوں کے عبادت کے مقابلے میں اللہ کے یہاں زیادہ محبوب اور پسندیدہ۔ مزید حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے یعنی 9 ذوالحجہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیں۔ یعنی جو شخص 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ صغیرہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔